يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق اللہ. بزرگان محترم، حاضرین اکرام، آپ کو یاد ہوگا کہ محرم الحرام کے مناسبت سے سلسلہ شہادت پر گفتگو سے پہلے جو سلسلہ موضوع شروع کیا گیا تھا اور جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا گیا تھا وہ ایک حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو امام بخاری علیہ الرحمہ نے نقل کیا، اور ایک واقعہ جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے تلامذہ، اپنے شاگردوں کے سامنے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ ایک مجلس کے اندر تشریف فرما ہیں، صحابہ بھی تشریف فرما ہیں، اور ان صحابہ کے سامنے اچانک ایک شخص اجنبی شکل میں نمودار ہوتا ہے. ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں ہے، اور لا یرا علیہ آثار السفر، آثار سفر بھی اس کے اوپر نمودار نہیں ہے. وہ شخص آتا ہے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھتا ہے اور پھر کچھ سوالات کرتا ہے. وہ سوالات کا سلسلہ جو ہے وہ کیا ہے، اور اس میں کیا کیا سوالات اس اجنبی کی جانب سے کیے گئے کہ جس اجنبی کو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما کر متعارف کرایا کہ اتاکم جبریل یعلمکم دینکم، کہ تمہارے لیے جبریل آئے تھے اور وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، یہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ تمہارا دین کیا ہے اور تمہارے دین کی اقدار اور روایات، بنیاد اور اساسیات کیا ہیں، وہ تمہیں بتلانے اور سکھانے کے لیے آئے تھے. تو گویا ان سوالات و جوابات کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبریل امین نے اور ان دونوں نے اللہ کے حکم سے ہمیں دین سکھایا اور دین بتلایا. ویسے تو ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خاص طور پر ساری نبوی اور رسالت کی زندگی یہی کام کیا، لیکن آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ان 23 سالہ خدمات کا نچوڑ اور لب لباب چند الفاظ کے اندر اور چند کلمات اور چند تعبیرات کے اندر یہاں ان سوالات و جوابات کی شکل میں ہمارے سامنے آ رہا ہے. تو ابتدائی طور پر واقعہ اور اس واقعے کو جو بیان کرنے کا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز و اسلوب ہے، اس پر ابتدائی گفتگو میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں. پھر ذی الحجہ کے آخری دنوں کے اندر
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے حوالے سے شہادت عثمان پر بات ہوئی، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے حوالے سے یکم محرم الحرام کو اس حوالے سے گفتگو ہوئی، اور پھر 8 محرم کا جو گزشتہ جمعۃ المبارک تھا اس میں شہادت حسین پر اور کربلا کے اوپر گفتگو ہوئی۔ اب دوبارہ ہم اسی سلسلے کو واپس جوڑتے ہیں، اور یہ تھوڑا سا پس منظر میں نے آپ کے سامنے اسی لیے عرض کر دیا کہ اس گفتگو کو تھوڑا سا ہم ذہنوں میں تازہ کر لیں کہ جو ابتدائی طور پر میں نے عرض کی تھی اور اس واقعے کی پوری تصویر اور شکل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو کیسے بیان کر رہے ہیں، تو ہم آج سے انشاءاللہ العزیز اب اصل ان سوالات کا آغاز کریں گے، اصل ان سوالات کی ابتدا کریں گے اور ان سوالات کے ملنے والے جوابات کو دیکھیں گے۔ سوال کیا ہے اور اس سوال کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عطا فرمایا ہے۔ پہلا سوال جو کیا گیا جبریل امین کی جانب سے ایک اجنبی شکل کی صورت میں اور ایک اجنبی انسان کی شکل اور صورت میں، وہ یہ کیا گیا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے، مل ایمان، ایمان کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کے اندر لفظ یہی ہے کہ اس نے یہ پوچھا، فقال مل ایمان، اس نے کہا کہ ایمان کیا ہے یہ بتلائیے مجھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس بات کو نہیں، حضرت ابو ہریرہ نے یہ الفاظ بیان کیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس واقعے کو بیان کرتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، بات وہی ہے ایمان کی، لیکن حضرت عمر کہتے ہیں کہ فقال، اس نے کہا اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں کچھ خبر دیجیے۔ یعنی لفظی ترجمے کے طور پر آپ اس کا لفظی ترجمہ یوں کر سکتے ہیں کہ اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیجیے۔ دیکھیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ارشادات ہم پڑھ رہے ہوں، جان رہے ہوں، بول رہے ہوں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کوئی واقعہ پڑھ رہے ہوں، اسے بول رہے ہوں، اسے بتلا رہے ہوں یا اس پر گفتگو کر رہے ہوں، اصل الفاظ اور کلمات کو جاننا ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ جو برکت اصل الفاظ اور کلمات کی ہو سکتی ہے، آپ ذرا سوچئے نا، تصور کیجئے کہ جو خیر و برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ و کلمات کی ہو سکتی ہے، کیا وہ خیر و برکت کسی اور کے الفاظ و کلمات میں ہو سکتی ہے؟ کوئی جتنا بڑا مرضی بڑے سے بڑا ولی ہو، جتنا بڑا مرضی بڑے سے بڑا فقیہ ہو، محدث ہو، کوئی بڑے سے بڑا صوفی ہو، پیر و مرشد ہو، لیکن جو الفاظ و کلمات، جو برکات، جو روحانیت اور نورانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ و کلمات میں ہوں گے، یا جو برکات اور جو روحانیت صحابہ کے کلمے میں ہوگی، صحابہ کے الفاظ میں ہوگی، وہ کلمات ہمارے کلمات میں وہ روحانیت اور وہ برکت کبھی نہیں ہو سکتی۔ ہم نے ایک بڑا آسان طریقہ ڈھونڈا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم یہ ہے، اور اس کے بعد اسے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا۔ پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن الفاظ میں بات کی تھی، آپ جو ترجمہ کر رہے ہیں وہ ترجمے میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ نقل ماری کر رہے ہیں آپ، اور کرتے ہیں لوگ اپنے مطلب کے مطابق حدیث کا ترجمہ کیا، اور مفہوم یہ ہے۔ اب اگر کہو کہ نہیں صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں یوں فرمایا تھا، جی میں نے تو یہی، اسی لیے تو میں نے کہا تھا کہ مفہوم یہ ہے، تو اب مفہوم وہی ہے جو میں سمجھاؤں، حالانکہ میں اگر غلط سمجھا ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ مفہوم غلط ہے۔ اس لیے اصل الفاظ اور کلمات کا جاننا ضروری ہے، برکت اور روحانیت اور نورانیت کے لیے بھی، اور اس بات کے لیے بھی کہ اصل الفاظ کیا ہیں اور ان اصل الفاظ کا ترجمہ کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ اس لیے میں نے یہ دونوں تعبیرات آپ کے سامنے رکھ دی، حالانکہ ان دونوں تعبیرات کا مطلب ایک ہی ہے
کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے، یا یوں کہا جائے اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے یا ایمان کے بارے میں خبر دیجئے۔ دونوں کا مطلب اور دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، لیکن چونکہ دونوں صحابہ راویوں نے مختلف الفاظ میں اس واقعے کو تعبیر کیا، اس لیے میں نے دونوں کے الفاظ آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب یہاں پہلے تو ہمیں اس سوال کو سمجھنا ہے، اس کے بعد ہم جواب کو سمجھیں گے کہ سوال میں سوال کیا ہو رہا ہے، سوال میں پوچھی کیا چیز جا رہی ہے۔ سوال میں پوچھا جا رہا ہے مل ایمان، ایمان کیا ہے، مل ایمان، ایمان کیا ہے، یا اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ ظاہر ہے ہمیں پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خود ایمان کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ہم سمجھیں گے نا کہ ایمان کے مظاہر کیا ہوتے ہیں، ایمان کہاں کہاں ہمیں اپلائی کرنا ہے، کہاں کہاں اور کس کس طرح چسپاں کرنا ہے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا لفظ امن سے نکلا ہے، حمزہ، میم اور نون۔ یہ میں حمزہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عربی کا جو معاملہ ہے، ویسے تو ہم اردو میں بھی الف بے تے سے کہتے ہیں اور عربی میں بھی الف با تا سا جیم ہا خا ہوتی ہے، لیکن عربی اور اردو میں ایک تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اردو میں الف کے اوپر زیر زبر پیش یعنی حرکت ہو یا الف ساکن ہو، جیسے مال، میم الف لام ہے نا، اس میں مال میں الف کیا ہے، ساکن ہے، میم الف زبر ماں، لام ساکن مال، ہم یوں کہتے ہیں۔ اس کو ہجے کریں گے، کسی بچے کو اگر اس کے ہجے کروائیں گے تو اس طرح کروائیں گے، الف ساکن ہے۔ لیکن خود اردو کے اندر جب لفظ اردو ہم بولتے ہیں تو اس میں بھی سب سے پہلے الف آتا ہے، لیکن اس الف کے اوپر پیش پڑھا جاتا ہے، اردو ہے نا، اس الف کے اوپر پیش، دونوں صورتوں میں اسے ہم اردو میں الف ہی کہتے ہیں، وہ اردو کے لفظ کا الف ہو یا مال کے لفظ کا الف ہو، ہم دونوں کو الف کہتے ہیں۔ لیکن عربی کے اندر یہ طریقہ نہیں ہے، عربی کے اندر الف صرف اس صورت میں کہتے ہیں جب وہ ساکن ہو، جیسے قالا، جیسے کیا ہے قالا، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قالا۔ اب اس قاف کے بعد جو الف آ رہا ہے اس کو ہم الف کہیں گے، لیکن اقولو، اقولو میں بھی شروع میں الف آ رہا ہے، لیکن اس کو ہم عربی میں الف نہیں کہیں گے، اس کو ہم حمزہ کہیں گے۔ جب آپ الف کے اوپر زیر زبر پیش لگا دیتے ہیں تو پھر وہ عربی میں الف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ کہلاتا ہے، ٹھیک۔ لہذا جب ہم امن کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے امن میں الف زبر آ ہے، لہذا عربی میں ہم اس کو کہیں گے کہ یہ حمزہ، میم اور نون ہے، امن سے نکلا ہے۔ امن کسے کہتے ہیں؟ امن کہتے ہیں حفاظت کو، امن کہتے ہیں، اردو میں بھی ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، امن و امان۔ تو امن و امان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امن کا مطلب ہوتا ہے حفاظت، یعنی آپ پرسکون ہیں، محفوظ ہیں، کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی، کوئی فساد، کوئی ظلم و بربریت، کوئی دہشت گردی آپ کے ماحول میں نہیں ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ امن ہے، جس کو ہم انگریزی میں پیس کہتے ہیں، جس کو ہم انگریزی میں پیس کہتے ہیں۔ انگریزی میں بھی پیس کے دو معنی ہیں، ایک پیس کی الگ اسپیلنگ ہے، دوسرے پیس کی الگ اسپیلنگ ہے۔ ایک پیس ٹکڑے کو کہتے ہیں اور ایک پیس امن کو کہتے ہیں۔ اور ایک انگریز امن کی یعنی پیس کی تعریف کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ایک گیپ بٹوین ٹو وارز۔ پیس کیا ہوتا ہے؟ امن کیا ہوتا ہے؟ دو جنگوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے وہ امن، دو جنگوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے وہ امن ہوتا ہے۔ یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ اصل تو حالات جنگ ہی رہتے ہیں، اگر دو جنگوں کے درمیان کہیں کوئی وقفہ آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ پیس آ گیا۔ یہ تصور ہے انگریز کا، یہ تصور ہے انگریز کا کہ جس انگریز کے ذہن و دماغ کے مطابق اصل حالات جنگ ہوتے ہیں، ان جنگوں کے درمیان اگر کوئی وقفہ آ جائے تو وہ پیس ہوتا ہے۔
لیکن ہمارا تصور یہ نہیں ہے، ہمارا تصور یہ نہیں ہے، ہمارا تصور یہ ہے کہ اصل حالات امن کے حالات ہیں، بلکہ نہ صرف یہ کہ اصل حالات امن کے حالات ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نظام زندگی، ہمارا دین، ہمارا نظام حیات شروع ہی امن سے ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کیا عرض کیا کہ یہ جو سوالات جوابات ہیں یہ پوری ان خدمات کا نچوڑ اور لب لباب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 برس نبوی زندگی کے اندر کرتے آئے ہیں۔ جو نظام حیات، جو نظام زندگی نزول وحی کی صورت میں، قرآن کریم کی آیات مبارکہ کی صورت میں، جو نظام حیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ کی شکل میں ہمیں ملا ہے، پوری تفصیلات کے ساتھ ملا ہے، ان تفصیلات کا لب لباب اور نچوڑ ان سوالات اور ان جوابات کے اندر ہے۔ اور ان سوالات کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ ایمان سے۔ اور ایمان کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ امن سے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارا جو نظام زندگی ہے، ہمارا جو نظام حیات ہے، ہمارا جو دستور العمل ہے، ہمارے عقائد و نظریات، ہماری افکار، ہماری سوچیں، ہمارا عمل، ہمارا اخلاق، ہماری معاشرت، ہمارا تمدن، ہماری سیاست، ہماری ثقافت، ہمارا رہن سہن، ہمارا مزاج، سب چیزوں کی سب سے پہلی بنیاد اور اساس کیا ہے؟ وہ امن ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ لے لیں، زندگی کی کسی پہلو کو لے لیں، عبادت کو لے لیں، معاشرت کو لے لیں، اخلاق کو لے لیں، پہلی بنیاد اور اساس کیا ہے کہ جہاں سے اصل بات کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے اس نظام زندگی، اس نظام حیات کا آغاز ہوتا ہے، وہ اصل چیز کیا ہے؟ وہ اصل بنیاد و اساس کیا ہے؟ وہ اصل بنیاد اور اساس امن ہے۔ اس کے بغیر ہمارا نظام زندگی شروع ہی نہیں ہوتا، اس کے بغیر ہماری معاشرت شروع ہی نہیں ہوتی، اس کے بغیر ہماری عبادت شروع ہی نہیں ہوتی، اس کے بغیر ہمارا اخلاقی اقدار کا نظام شروع ہی نہیں ہوتا جب تک یہ نہیں ہوگا۔ اب لوگ کہنے والے جو مرضی کہتے رہے، کہنے والے یہ کہتے رہے یہ دہشت گردی کا مذہب ہے، کہنے والے یہ کہتے رہے کہ اس مذہب کے ادارے، اس مذہب کو پڑھانے اور سکھانے والے ادارے دہشت گردی کی تربیت گاہیں ہیں، کہنے والے کہتے رہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ جیسے ایک کسی کنجوس آدمی سے کسی نے کہا کہ فلاں آدمی تمہیں گالیاں دے رہا ہے، کسی کنجوس آدمی سے کسی نے کہا کہ فلاں آدمی تمہیں گالیاں دے رہا ہے، تو کہنے لگا چلو کچھ دے ہی رہا ہے نا، لے تو نہیں رہا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کہنے والے یہ کہتے ہیں تو اپنی زبان خراب کر رہے ہیں، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ رہے۔ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم پریشان، مغرب ہمارے متعلق کیا سوچتا ہے، مغرب ہمارے متعلق کیا تصور کرتا ہے، مغرب ہمارے متعلق یہ کہتا ہے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں ٹھیک ہونا چاہیے، ہمیں درست ہونا چاہیے، مغرب ہمیں یوں کہتا ہے، مغرب جہنم میں جائے مغرب۔ ہمیں کیا ضرورت ہے اس فکر میں پڑنے کی کہ مغرب ہمارے متعلق کیا سوچتا ہے؟ جو مرضی سوچتا رہے، جو نجاست ان کے دماغوں میں بھری ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ وہی نجاست وہ سوچیں گے، یا تو ہم ان کی اس نجاست کو نکال کر کوئی طہارت اور پاکیزگی ان کے دماغ میں بھرے، تب تو الگ بات ہے، لیکن ہمیں ان کی اس نجاست کی فکر کیوں ہوتی ہے؟ ہم کیوں اتنی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمیں مغرب کی نظروں میں ایسا ہونا چاہیے، ہمیں اپنا سافٹ امیج بھیجنا چاہیے؟ یہ بھی آج کل کا ایک بڑا فیشن ہے، ہمیں اپنا سافٹ امیج بھیجنا چاہیے۔ اب اس سافٹ امیج کے بھیجنے کے چکر میں ہم بڑی بڑی حرکتیں کرتے ہیں اور عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں۔ مجھے تو چونکہ واسطہ پڑتا رہتا ہے نا، میں یونیورسٹی میں ہوتا ہوں، آپ کو پتہ ہے یونیورسٹی میں تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک دینی مدرسے میں بیٹھا ہوا عالم دین تو ماں سوائے دین کے اور کچھ سوچتا ہی نہیں، دیکھتا ہی نہیں، یہ تو اس کی قسمت ہے، اللہ نے اسے یہ قسمت دی ہے، بہت اعلیٰ قسمت ہے۔
ہم تو اس قسمت پر رشکی کر سکتے ہیں، لیکن ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں ایسی جگہ پہ جہاں چاروں طرف شیطانی شیطان ہے، چاروں طرف ابلیسی ابلیس ہے، وہاں یہ باتیں بہت ہوتی ہیں، اور یہ ان باتوں سے بہت زیادہ لوگ مرعوب ہیں کہ مغرب ہمارے متعلق ہے، ہماری تحقیق ایسی ہوتی ہے، ہماری تحقیق ایسی ہوتی ہے، ہماری تحقیق مغربی طرز کی نہیں ہوتی، ہماری تحقیق بین الاقوامی انداز کی نہیں ہوتی، اور یہ نہیں ہوتا اور وہ نہیں ہوتا۔ یہ پریشانی ہمیں مسلسل لاحق ہے، ہمیں اس پریشانی سے نکلنا چاہیے، اور ہمیں پریشانی اور فکر جو ہونی چاہیے وہ ہمیں ہے نہیں، جو فکر اور پریشانی ہمیں ہونی چاہیے وہ ہے نہیں۔ کیا ہمیں فکر اور پریشانی کیا ہونی چاہیے؟ کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم وہ کام کریں جس سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس کے خیالات، اس کے تصورات ہمارے بارے میں اچھے ہو جائیں، راضیتم مرضیتن کی پوزیشن اور مقام ہمیں حاصل ہو جائے۔ ہمیں فکر یہ ہونی چاہیے، یہ ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ ہم تو اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں، جیسے وہ میں نے ایک گھوڑے کا قصہ سنایا تھا کہ کبھی وہ بیوی کو بٹھا رہا ہے، کبھی خود بیٹھ رہا ہے، کبھی گھوڑے کے سوا پیدل چل رہا ہے، اور لوگ دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیسا بے وقوف آدمی ہے، سواری موجود ہے اور دونوں پیدل چل رہے ہیں۔ وہ اسی میں پریشان ہے کہ لوگ میرے اوپر یہ اعتراض کر رہے ہیں، لوگ میرے اوپر یہ اعتراض کر رہے ہیں، لوگ میرے اوپر، ارے کرنے دو۔ ہمیں اپنی زندگی کا ہدف اور مقصد یہ بنانا چاہیے کہ میرے سے اللہ راضی ہو جائے، چاہے ساری دنیا ناراض ہو جائے۔ اگر ہم اس چکر میں پڑے رہیں کہ بھئی ساری دنیا ہم سے راضی ہو جائے، تو یقین مانیے ہم اس ہدف کو لے کر اللہ کو تو ناراض کریں گے ہی کریں گے، ساری دنیا کو راضی کرنے میں کبھی کامیابی ہوں گے۔ یا آپ لکھوا لیجئے، مجھ سے چاہیں تو لکھوا کے دستخط کروا لیجئے کہ اگر میں نے اپنی زندگی کا ہدف اور مقصد یہ بنا لیا، مجھے اللہ کی راضی اور ناراضگی کی کوئی پرواہ اور کوئی فکر نہ ہو، اور میں اس فکر میں پڑا رہوں کہ ساری دنیا مجھ سے راضی ہو جائے، تو میں سب سے پہلے تو اللہ کو ناراض کرنے والا ہوں گا، اور یہ جو ہدف اور مقصد ہے ساری دنیا کو راضی کرنے اور راضی رکھنے کا، یہ میں کبھی بھی حاصل نہیں کر سکوں گا۔ جاؤ، نہ خدائی ملا نہ وصال صنم، ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہمارے نظام زندگی کا، ہمارے نظام معاشرت کا، ہماری نظام معیشت کا، ہمارے نظام سیاست کا، ہمارے نظام اخلاق کا، ہماری گھریلو زندگی کا، ہماری باہر کی زندگی کا، ہماری انفرادی زندگی کا، ہماری اجتماعی زندگی کا، ہر پہلو سے زندگی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ امن سے ہوتا ہے۔ لہذا یہ ہماری ساری زندگی میں دخل انداز رہتا ہے۔ تو ایمان نکلا ہے امن سے، ایمان نکلا ہے امن سے، اور ایمان کے جب ہم اصطلاحی معنی یا اس کی تعریف پر آتے ہیں، بڑی لمبی بحثیں ہیں، ان لمبی بحثوں میں پڑھنے کی، ان ٹیکنیکل بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی کا ایک فقرہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا مختصر ہے، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں۔ علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ دیکھو، ایمان جاننے کا نام نہیں، ایمان ماننے کا نام ہے۔ ایمان جاننے کا نام نہیں۔ ہاں آپ کو پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، نہیں، یہ جاننا کافی، ماننا ضروری ہے۔ تو ایمان امن سے نکلا، اور ایمان کا جو اردو ترجمہ ہوگا، اردو مفہوم ہوگا، آسان زبان میں اس کو سمجھ لیجئے کہ ماننے کا نام ہے۔ اللہ کو ماننا، اللہ کی کتاب کو ماننا، اللہ کے رسول کو ماننا، اللہ کے فرشتوں کو ماننا، یوم آخرت کو ماننا، اور اس بات کو ماننا کہ ہر اچھی بری تقدیر اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ یہ ہے ایمان۔ ان ساری باتوں کو ماننا اور تسلیم کرنا، شروع سے لے کر آخر تک تمام چیزوں کو ماننا، اللہ کو ماننا، اللہ کے رسولوں کو ماننا، اس کی کتابوں کو ماننا، اس کے فرشتوں کو ماننا، یوم آخرت کو ماننا، اور اس بات کو ماننا کہ ہر اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔
ان باتوں کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ اب آگے انشاءاللہ تفصیلات شروع ہوں گی کہ اللہ کو ماننے کا کیا مطلب ہے، اللہ کے رسول کو ماننے کا کیا مطلب ہے، کتابوں کو ماننے کا کیا مطلب ہے، تقدیر کو اور آخرت کو ماننے کا کیا مطلب ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس پر تفصیل سے گفتگو آئندہ ملاقاتوں کے اندر ہوگی۔ حق تعالی جل شانہ صحیح ایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان